حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن بڑا ہی پر اثر واعظ فرمایا۔ وہ اتنا پر اثر واعظ تھا کہ وجلت منہ القلوب، کہ اس واعظ سے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے، وذرفت منہ العیون، اور اس واعظ سے آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہو گئیں۔ فقلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر، کأنہا موعظۃ مودع، گویا کہ یہ الوداعی واعظ ہے، فأوصنا، ہمیں وصیت کرے۔ قال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم، میں تم کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی، والسمع، اور سننے کی، والطاعت، اور اطاعت کرنے کی۔ وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اور اگرچہ تم پر امیر ہو ایک حبشی غلام، اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے، تب بھی تمہارے اوپر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اور بے شک جو کوئی زندہ رہا تم میں سے میرے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پس ان قریب وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لازم پکڑو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت۔ عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑو اس کو داڑھوں کے ساتھ۔ وَإِيَّاكُمْ، اور بچتے رہو محدثات الامور، دین میں نئے نئے کام داخل کرنے سے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بے شک ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی گڑھے میں لے کر جانے والی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ جو پہلی بات ہے موعظۃ بلیغۃ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پر اثر واعظ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈرانے اور خوف دلانے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کأنہا موعظۃ مودع، گویا کہ وہ الوداعی واعظ ہے۔ جس طرح ایک رخصت کرنے والا، الوداع ہونے والا، رخصت ہونے والا، رخصت ہوتے وقت کتنا زور لگاتا ہے کہ اب میں ان سے جدا ہونے والا ہوں، تو اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس موقع پر سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش فرمائی۔ آگے ہے وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے حبشی غلام، یعنی جب امیر کی امارت شرعی طریقے سے نافذ ہو جائے تو اب اس کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہوتی ہے، اس پر اجماع ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ غلام کو
حاکم بنانا جائز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام کو خلیفہ بنانا جائز نہیں، لیکن کسی علاقے کا گورنر جو ہے وہ غلام کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو مراد اس حدیث مبارکہ سے یہی ہے، یا دوسرا مطلب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مبالغہ کے فرمایا کہ اگر تم پر بالفرض و تقدیر غلام حاکم ہو اور وہ بھی ایسا کہ حبشی ہو، تب بھی اس کی اطاعت جو ہے شرعی کاموں میں واجب ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، تو اسی طرح اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ خلفاء راشدین کی اطاعت کی جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جس طرح ضروری ہے، اسی طرح خلفاء راشدین کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ آگے ہے لفظ جملہ ایاکم ومحدثات الامور۔ بدعت کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفاء راشدین کے زمانے میں نہ رہی ہو اور دین کا حصہ سمجھ کر اس کو کیا جائے اور نہ کرنے والے کو برا بھلا کہا جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں جو بات نہ رہی ہو اور دین کا حصہ سمجھ کر اس کو کیا جائے، دین کا حصہ سمجھ کر اس کو کیا جائے اور نہ کرنے والے کو برا بھلا کہا جائے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو نئی بات دین میں پیدا کی جائے، اگر وہ کتاب اللہ کے مخالف، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کے منافی اور اجماع امت کے خلاف ہو، تو وہ ضلالت اور گمراہی ہے، اور جیسی جو ایسی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میری اطاعت جو ہے یہ واجب اور ضروری ہے، اور میری اطاعت کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میری تمام امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ قیلا، عرض کیا گیا ومن یابا یا رسول اللہ، کون انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جس شخص نے میری اطاعت کی دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تحقیق اس نے انکار کیا۔ تو کل امتی یدخلون الجنت، میری تمام امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں کفار بھی داخل ہیں، ان پر تو جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہاں پر امت اجابت ہے، یعنی مسلمان ہے۔ رہے کفار تو نصوص قرآن اور اجماع امت سے ان پر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 2، من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالی کی بھی اطاعت ہے۔